بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دارالعلوم اسکول جو بوائز کیمپس کراچی فاصلاتی تدریسی پروگرام مضمون اردو جماعت ہشتم نظم نعت کتاب صفحہ نمبر 23 حصہ اول شاعر کا تعارف شعر نمبر 1 تا 2 تشریح مولمہ سیدہ مبین اسد۔ عزیز طلباء، دارالعلوم اسکول جو بوائز کیمپس کراچی کی جانب سے فاصلاتی تدریسی پروگرام کی جماعت میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آپ کی درسی کتاب میں شامل نظم نعت کے شاعر کا نام پروفیسر عنایت علی خان ہے۔ آپ 1935 میں پیدا ہوئے، نومبر 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور حیدرآباد میں مقیم ہوئے۔ پروفیسر عنایت علی خان نے غزلیات و منظومات بھی کمال کی کہی ہیں، مگر مزاحیہ شاعری ان کی وجہ شہرت اور شناخت بنی۔ آپ تدریس کے پیچھے سے وابستہ رہے، بنیادی طور پر طنز و مزاح کے شاعر ہیں۔ آپ کا انتقال 26 جولائی سن 2020 کو ہوا۔ شعر نمبر 1 اور اس کی تشریح۔ کسی غمگسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ شاعر اس شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی امت مسلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا عجیب بدلہ دیا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کی فلاح اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہر دم کوشاں رہے، لیکن ہم نے ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا جز لازم نہیں بنایا، بلکہ ہم نے ان تعلیمات کی روح کو سمجھا ہی نہیں اور بھول گئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا تھا۔ شعر نمبر 2۔ جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ شعر نمبر 2 کی تشریح۔ شاعر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی ذات اقدس تو حیات انسانی کا خوبصورت اور روشن چہرہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارکہ تو انسانیت کے لیے کامیابی اور نجات کا باعث ہے۔ ان کے نقش پا پر چلنے یعنی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کے بجائے ہم نے ان نقوش کو، ان عوامل کو کہ جو کامیابی کی طرف لے جانے والے معاملات سے متعلق تھے، انہیں یکسر اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔